بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد بن مرسل والا واقعہ، دراصل یہ واقعہ کیا تھا؟ سعودی عرب کا شہر ہے نجران، جس میں محمد بن مرسل کی اپنی کزن کے ساتھ تلخ کلامی ہوتی ہے اور غصے میں آ کر وہ اپنے کزن کو قتل کر دیتا ہے۔ پولیس اسے پکڑ لیتی ہے اور جیل میں ڈال دیتی ہے اور فیصلہ عدالت پہ چلا جاتا ہے۔ عدالت قصاص کے بدلے اس کو سزائے موت کا فیصلہ سناتی ہے۔ سعودی عرب میں قانون ہے کہ سزائے موت سر قلم کر کے دی جاتی ہے، اور شرعی طور پہ اس کے دو آپشن بھی ہیں، ایک یا تو مقتول کو دیت دی جائے یا دوسرا ان سے درخواست کی جائے کہ اس کو معاف کر دیں۔ محمد بن مرسل کے قبیلے، جس کا نام آل رزق ہے، کہ تمام لوگ، جس میں چھوٹے بچے، بوڑھے، بزرگ، سارے مقتول کے قبیلے کی طرف جاتے ہیں، اور وہاں جا کر وہ اپنے جوتے، ان کے جوبے، جو بہت عزت والی چیزیں ہیں، ان کو اتار کر مقتول کے ورثاء کے قدموں میں رکھتے ہیں۔ بعض لوگ چادروں سے اپنے گھٹنے باندھتے ہیں، بعض اپنے سروں میں مٹی ڈالتے ہیں، بچے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں کہ محمد بن مرسل کو معاف کر دیا جائے، لیکن مقتول ان کو معاف نہیں کرتے اور قصاص چاہتے ہیں۔ یہ واقعہ عرب میڈیا پہ اتنا وائرل ہوتا ہے کہ سب لوگ چاہتے تھے کہ محمد بن مرسل کو معاف کر دیا جائے، لیکن فیصلہ اس کے برعکس آتا ہے۔ عدالتی حکم کے مطابق محمد بن مرسل کی گردن اڑا دی جاتی ہے اور یوں یہ بدلہ پورا ہو جاتا ہے۔ اس سزا کے دوران جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے، پولیس والے، میڈیا والے، حتیٰ کہ مقتولین کے بھی لوگ، وہ سب رو رہے ہوتے ہیں۔ اس واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قانون سب سے بالا تر ہے، اور اگر ہم اس واقعے کو پاکستان میں آ کر دیکھتے ہیں تو شاید یہ پولیس تک بھی نہ پہنچیں، اس سے پہلے ہی یا تو پیسے دے کے یا زور زبردستی کر کے اس کو حل کر دیا جاتا۔ اور اگر ایون پولیس کے پاس بھی پہنچ جائے، کوئی کیس پولیس کے پاس بھی پہنچ جائے، تو آپ کو پتہ ہے ہمارا نظام کیسا چلتا ہے، اور اگر ادھر سے بھی خوش قسمتی سے پاس ہو جائے اور عدالت چلا جائے تو اس بات کا ہمیں قوی یقین ہے کہ اس کو سالوں لگ جائیں گے اس کا فیصلہ آتے آتے ہیں، اور اس درمیان یہ حل ہو جائے گا۔ اور اگر پاکستان میں اس طرح کی سزا ایک یا دو مرتبہ دی جاتی کسی ایک کو، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی آگے سے جرأت کرتا اور ایسی حرکت کرتا۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔